اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص کارخانہ بناتا ہے تو اس کا مقصد ہے میں کارخانہ بناؤں، کارخانے سے پروڈکٹ باہر نکلے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب بسکٹ کا کارخانہ، جوس کا کارخانہ، کوئی بھی کارخانہ ہو، اس کا مقصد ہے کہ کارخانہ بننے کے بعد اس کی ایک پروڈکٹ باہر آئے۔ لیکن کارخانہ بناتے بناتے آدھے بناوٹ میں کارخانہ رک گیا، تو اس نے مال لگایا، پیسہ لگایا، محنت کی، انویسٹمنٹ کی، زمین لی، لیکن کارخانہ نہیں بنا، تو بنانے والے کا ہدف پورا نہیں ہوا۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو بنا رہا ہے اس کا ہدف پورا نہیں ہوا، لیکن جو اس کے ساتھ اس کام میں انوالو تھے ان لوگوں کا ہدف پورا ہوا۔ مزدور ڈیلی آتا تھا، مزدوری لے کے چلا گیا، کارخانہ بند ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کارخانے پہ جو چوکیدار مامور ہے وہ ہر مہینہ تنخواہ لے رہا ہے۔ رنگ والا رنگ کر کے گیا، پیسے لے کے چلا گیا، اس کا ہدف پورا ہوا۔ مزدور نے دہاڑی لی، اس کا ہدف پورا ہوا۔ چوکیدار مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے، اس کا ہدف پورا ہوا۔ اس کی زندہ مثال ہے پاکستان کی اسٹیل مل، لوہا نہیں بن رہا، لیکن وہاں کے لوگ آج تک تنخواہ لے رہے ہیں، آج تک مراتے لے رہے ہیں۔ مطلب بنانے والے نے اسٹیل مل اس لیے بنائی تھی کہ وہ لوہا بنائے، لیکن اب پاکستان میں لوہا تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ہر مہینے پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ مطلب اسٹیل مل کا ہدف پورا نہیں ہوا، پر جو اس کے ساتھ منسلک تھے ان سب کا ہدف کیا ہو رہا ہے؟ پورا ہو رہا ہے۔ اب امام حسین نے کارخانہ بنایا، جس کو آپ عزا بولو، عاشورہ بولو، مکتب حسینی بولو، اس کارخانے کے بنانے کا امام حسین کا ایک ہدف تھا، ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد پورا ہو تو امام حسین کو خوشنودی ملے، وہ مقصد پورا ہو تو دل امام کو سکون ملے۔ اب مولا نے جو کارخانہ بنایا ہے، اس کارخانے کے ساتھ کئی لوگ منسلک ہیں، دہاڑی دار، مزدور، ان کا ہدف تو آج بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن سوال ہے حسین کا ہدف پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک نوحہ خان نوحہ پڑھتا ہے، فیس لیتا ہے، خطیب میری طرح آتا ہے، فیس لیتا ہے، اس کا تو ہدف پورا ہو رہا ہے۔ اس سے جتنے منسلک لوگ ہیں وہ تو نظام حسینی سے کما بھی رہے ہیں، شہرت بھی لے رہے ہیں، پیسہ بھی مل رہا ہے، ان سب کا ہدف پورا ہو رہا ہے۔ وہ مرثیہ خان ہو، وہ نوح خان ہو، وہ مجلس پڑھنے والا ہو، وہ سلام پڑھنے والا ہو، وہ جھولا بنانے والا ہو، وہ علم بنانے والا ہو، وہ تعزیہ بنانے والا ہو، سب ہر بندہ اپنی مزدوری لے رہا ہے۔ اس نظام سے کیا لے رہا ہے؟ فائنینشیل فائدہ لے رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے حسین کا ہدف پورا ہوا کہ نہیں؟ ایک ذاکر، ایک مولانا، وہ اپنا ہدف لے کے چلا جاتا ہے۔ اب ہدف تب پورا ہوگا جو مزدور ڈیلی مزدوری کرنے آتا ہے اس کی ہمدردی ہو حسین ابن علی کے ساتھ، لیکن اس کا یہ ہو کہ بس میں نے تو دیوار بنانی ہے، اپنی مزدوری لینی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے، میں نے تو دیوار کو رنگ کرنا ہے اور دہاڑی لینی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ فرمایا نہیں، ہدف تب پورا ہوگا جب اس کارخانے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ہدف حسین کے ہدف کے ساتھ مل جائے۔ آقا حسین کا ہدف کیا تھا؟ فرمایا خرجت لاصلاح امت جدی، میں حسین اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی، امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو پہلے بگڑا ہوا ہو، بنے ہووں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کل میں نے مثال دی، بال آپ کے خراب تھے، نائی کے پاس جاؤ گے جناب اصلاح کرو، داڑھی خراب تھی، نائی کے پاس جاؤ گے اصلاح کرو، کپڑے میلے تھے، دھوبی کو دو گے بولو گے اصلاح کرو۔ مولا فرماتے کہ ایسا معاشرہ جو بگڑ چکا، فساد کے اندر ڈوب چکا، میں حسین باہر نکلا ہوں تاکہ اس معاشرے کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ ارے حسین جب اغیار کی اصلاح کر رہے ہیں تو کیا اپنے شیعوں کی اصلاح نہیں کریں گے؟ ہمیں ایک انعام دے کر گئے اور جس کا نام تھا مجلس حسین ابن علی۔ یہ مجلس ہے جس نے آج تک اس قوم کو بچایا ہوا ہے۔ کل میں نے دلیل دی، مختلف معاشرے آپ کے سامنے ہیں، سنی معاشرہ، شیعہ معاشرہ۔ جب ہم بولتے ہیں سنی سوسائٹی، مطلب اس کے اوپر اس کے مکتب کی فکر حاکم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شیعہ سوسائٹی، مطلب شیعہ کے اوپر شیعہ مکتب کی فکر حامل ہے۔ میں نے کہا آج جتنے بھی اہل سنت کی سوسائٹیز تھیں وہ بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکیں، شیعہ سوسائٹیوں نے بہادر لیڈر پیدا کیے۔ میں نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح
فلسفی فرق کیا تھا. دونوں سوسائٹیز کو جب دیکھا گیا, نماز یہاں بھی تھی, نماز یہاں بھی تھی, روزہ وہاں بھی تھا, روزہ وہاں بھی تھا, ساری عبادتیں وہاں بھی تھی, ساری عبادتیں یہاں بھی تھیں, لیکن یہاں بہادر کیوں پیدا ہوئے, وہاں بہادر لیڈر کیوں نہ پیدا ہوئے؟ پتا چلا وہاں سب کچھ تھا پر مجلس حسین نہیں تھی. شیعہ سوسائٹی میں کیوں بہادر نسلیں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہاں فلسفہ حسین بتایا جاتا ہے. اس منبر سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ جماعہ اگر کوئی فاسق ہو, اگر کوئی فاجر ہو, تم نے نہ اس سے دوستی کرنی ہے, نہ ہاتھ ملانا ہے, نہ اس کی بیعت کرنی ہے. اور ان کے منبروں پہ آج تک اپنی نسلوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر حاکم کیسا بھی ہو تم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. تو مکتب فکر بناتا ہے اور فکر نسلیں بناتی ہے. حسین فکر بناتے ہیں اور حسین کی فکر خمینی بناتی ہے, حسین کی فکر سبط جعفر بناتی ہے, حسین کی فکر شہید حسینی بناتی ہے. یہ فکر ہے جو قوموں کو بہادر لیڈر دیتی ہے. کوئی فکر بزدل بناتی ہے, کوئی فکر بہادر بناتی ہے. تو دنیا میں دو آئیڈیالوجیز ہیں, ایک آئیڈیالوجی آف بنو امیہ, ایک آئیڈیالوجی آف حسین ابن علی. بنو امیہ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ فاسق و فاجر بھی آ جائے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اور حسین کی فکر یہ ہے, فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اس فکر کو جس بھی قوم نے اپنایا خدا نے اسے عزت دی ہے. آج واللہ دنیا میں اللہ نے حیدر کرار کے ماننے والوں کو عزت دی ہے, کیونکہ دنیا کے سارے رہبر ظلم کے سامنے جھک گئے. یہ واحد شیعہ قوم کے رہبر تھے جنہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کیا. شہادت کو سینے سے لگا دیا لیکن ذلتوں کو پسند نہیں کیا. تو دنیا یہ سمجھے کہ شیعہ جو مجلسیں کرواتے ہیں یہ گھنٹے کی مجلس نہیں ہے, یہ نسل بنانے کی مجلس ہے, یہ نسلوں کو پروان چڑھانے کی مجلس ہے. یہاں صرف قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتی, یہ فرشزہ پہ آتا ہے, اس کی فکر بنائی جاتی ہے. یہ ماں جب بچے کو لے کر آتی ہے علی اصغر کے مصائب سنتی ہے, یہ مصائب اس ماں کو بہادر بناتے ہیں. یہ جوان جب علی اکبر کے مصائب سنتا ہے یہ مصائب اسے بہادر بناتے ہیں. یہ مائیں جب سیدہ زینب کی مصیبت سنتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے دین کے لیے آل رسول نے سب کچھ قربان کیا. تو اب جب مجلس میں آئے گا تو یہ جوان دیندار بھی بنے گا, مجلس میں آئے گا اس جوان کی فکر بھی بلند ہو جائے گی. تو فرش عزا کا مقصد ہمارے معاشروں کو ویسا بنانا جیسا حسین ابن علی چاہتے تھے. معاشرے افراد سے بنتے ہیں, فرد سے گھر بنتے ہیں, اور مجلس حسین فرد کو صالح بناتی ہے. جب فرد صالح بنا تو اس کا گھر صالح بن جاتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہر ایج کے بندے کو آپ لا کے بٹھائیں. یہ صرف فرش عزا حسین ابن علی ہے, جہاں 70 سال کا بوڑھا بھی بیٹھتا ہے, جہاں 6 سال کا بچہ بھی بیٹھتا ہے, جہاں بوڑھیاں, جہاں جوان, جہاں مرد, جہاں خواتین سب آ کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ مولا حسین ہمارے فکر کے لیول کو ایک سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں. اور جب فکر بن جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.